السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے، من سے، قوم فرعون کی قوم، اتذر، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد کریں، فی میں الارض، زمین، ویذرک، اور وہ چھوڑے رکھیں، آلہتک، تیرے معبودوں کو۔ قال، اس نے کہا، سنقتل، ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وإنا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رکھیں؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم۔ اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ مقابلے میں شکست کھانے کے بعد پورے علاقے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور ان کی حقانیت کا چرچا ہوا۔ فرعون کو بڑی شرمندگی، بڑی رسوائی اور بڑی ذلت۔ جس طرح بندہ کسی سے ہار جاتا ہے نا تو کافی عرصے تک بندہ اس کے ساتھ، اس کی طرف دیکھتا نہیں، اس کے سامنے نہیں ہوتا، بات نہیں کرتا۔ اب فرعون شرمندگی اور ذلت تو اس کو بہت ہوئی، بلکہ سارے کے سارے جو فرعونی قبطی تھے، فرعون کی قوم کے افراد، وہ سب بڑے ذلیل ہوئے۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اگرچہ لوگ ابھی بھی ڈرتے ہوئے فرعون کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو خوب ان دنوں میں حوصلہ افزائی اور عزت اور دعوت کا موقع ملا۔ اس دوران جو چیلے تھے فرعون کے، انہوں نے کہا کہ تو کب تک موسیٰ کو چھوڑے رکھے گا؟ ٹھیک ہے، ہار گئے مقابلہ، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو اب ان کو آزادی دے دے، وہ جو چاہیں کریں، تو کب تک ان کو چھوڑے رکھے گا؟ اور ساتھ یہ کہا، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں۔ ہمیشہ سے باطل پرست اور دنیا دار اور گمراہ قسم کے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دیندار لوگوں کو ہمیشہ فسادی، تنگ نظر، تعصب، پرانی سوچ رکھنے والے، قدامت پسند، ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ یہی الفاظ فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے کہ یہ تو زمین میں فساد کر رہے ہیں، یعنی اصلاح کا نام فساد، یہ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور نہ یہ تجھے مانتے ہیں اور نہ تیرے معبودوں کو۔ آلِهَتَكَ کے دو مطلب اہل علم نے بیان کیے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ فرعون نے ہر علاقے کے اندر ایک ایک اپنا وزیر اور گورنر بنا رکھا تھا، اور اس علاقے کے لوگوں کو حکم تھا کہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ وہ تجھے بھی چھوڑتے ہیں، اور جو تو نے معبود مقرر کر رکھے ہیں ہر علاقے کے اندر، اس کو بھی چھوڑے رکھتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، اور تو ان کو چھوڑے رکھے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ فرعون نے بھی کچھ اپنے معبود بنا رکھے تھے، کچھ کی عبادت فرعون بھی کرتا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ وہ تجھے مانتے ہیں نہ تیرے معبودوں کو مانتے ہیں، اور تو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو وہ تجھے بھی چھوڑے رکھتے ہیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔
یہ جو قتل ہے یہ دوسری دفعہ ہوا۔ پہلی دفعہ قتل تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ اس وقت قتل کا آرڈر اس لیے جاری کیا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو کہ جو بچہ اس بنی اسرائیل کی سرپرستی کرے گا، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب یہ جو دوسرا قتل کا حکم تھا یہ بنی اسرائیل کی تعداد کم کرنے کے لیے، ان کی شان و شوکت روکنے کے لیے اور ان کو دین سے ہٹانے کے لیے تھا۔ پھر ان کے بچے قتل کرنے شروع کرو اور ان کی عورتوں کو باقی رکھو، پھر ظلم دوبارہ شروع کیا گیا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، ملک ہمارا ہے، تو ہم ان کے اوپر غالب ہیں، لہٰذا ان کے اوپر خوب ظلم کرو، ان کو خوب دبا کے رکھو۔ یہ فرعون کے لوگوں نے آپس میں فرعون کے ساتھ بیٹھ کے یہ منصوبہ طے کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس بارے میں کیا نصیحتیں کیں اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کس طریقے سے شکوہ کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔